اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک شخص جب وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے باہر آیا تو اس نے ایک سایہ دار درخت کو دیکھا اور عرض کی، یا پروردگار، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو اگر مجھے اس سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے دے تو تیرا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو کیا اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ اس نے کہا، یا پروردگار، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اجازت فرمائی، وہ چلا گیا، درخت کے نیچے بیٹھا، اسے دور سے دیکھا، جہنم ہے، کتنی ایک خوفناک آگ ہے اس میں، اپنی سزا بھگت کے نکل آیا ہے وہ، اسے سکون ہوا، اس درخت کے سائے میں بیٹھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر پھر دیکھا ایک اور درخت ہے، اس کا سایہ مزید گھنا ہے اور ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس نے پھر عرض کی، یا پروردگار، تو اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، آرام کر لوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو نے ابھی کہا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں، مجھے یہ صرف اس طرح سے بیٹھنے دے، اب تو پھر آگے چل پڑا ہے۔ تو اس نے پھر عرض کی، یا پروردگار، میں تیرے سے نہیں مانگوں گا تو میں کس سے مانگوں گا؟ تو مجھے پلیز اس کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت فرمائی کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ اس درخت کے نیچے گیا تو اس نے پھر غور سے دور سے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ، اس کے دوست احباب جو اس کے جاننے والے ہیں، وہ ایک خوبصورت ایریا ہے، بہت اچھی فضا ہے، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ اس نے پھر عرض کی، یا پروردگار، میں تجھ سے پھر التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے یہ بھیک مانگتا ہوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ارشاد فرمایا کہ تو نے پہلے بھی 2 دفعہ کہا ہے کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اس سے عرض کی، یا پروردگار، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو میں کس سے مانگوں گا؟ تم نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الجمیع، بے شک اللہ سب خطائیں معاف کرنے والا ہے، انہ ہوا بالغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اگر تو بخشنے والا اور رحیم ہے، تو سب کی خطائیں معاف کرنے والا ہے، تیری رحمت سے مایوسی نہیں، تو تیری رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا، تو مجھے اس کی اجازت دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جاننے کی اجازت دے دی تو وہ خوش ہو گیا، مسکرایا، وہ اپنے دوستوں میں پہنچ گیا، اپنے عزیزوں میں پہنچ گیا، جہاں اسے ہر طرح کی خوشی۔ تو یہی تھی وہ چیزیں جو ہمیں دنیا میں حاصل کرنی ہیں۔ ہمیں دنیا میں یہ چیزیں حاصل نہیں کرنی، لیکن وہ اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ہر چیز ملے گی، مسلمانوں کو ہر چیز ملے گی، وہاں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، وہاں ندیاں ہیں، جو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم نے وہ چیز کھانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چیز ہمیں پیش کر دی جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ ہم دنیا میں جس طرح گزار رہے ہیں زندگی، اس کو اس طریقے سے گزارے کہ یہ ہمارا ٹیمپریری مقام ہے، یہ ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، یہ شیلٹر ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایگزامینیشن کے لیے بھیجا ہے، ایک ایگزام، ایک پرچہ ہمارے ہاتھ میں پھیرا دیا گیا ہے۔ اس پرچے کو ہم نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک فل کرنا ہے، اور جب وہ پرچہ ختم ہو جائے گا، جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس پرچے کے آگے کوئی مزید ہم نہیں لکھ سکتے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہمارا نامہ اعمال ہے، جیسے ہم ایگزام دیتے ہیں، اس کا رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں،
تو میرے دوستوں بھائیوں بہنوں اس رزلٹ کا ہمیں وہ انتظار ہوگا. تو اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ہماری قبر بھی نورانی ہوگی. ہمیں وہاں بھی طرح طرح کی سہولتیں ملیں گی. وہ ایک اندھیری کوٹری جو بالکل اندھیری، ایک جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے ایک جہنم کا گڑھا ہے، لیکن جو نیک یافتہ لوگ ہوں گے ان کے جنت کے باغ ہیں. تو ہمیں ان باغوں کی حسرت کرنی ہے اور وہ حسرت کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور اس کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں. جب ہم نے نیک اعمال کیے، نیک صالح اعمال کیے، لوگوں سے محبتیں کی، صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، والدان کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، تو میرے عزیز دوستو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیزیں وہ مسلمان کے لیے بنائی ہیں، اور وہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کو ہی